बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ प्रोग्राम इल्म व दानिश के इस महफ़िल में जो हमने सजाई हुई है सरफराज अहमद शाह साहब के साथ, जो हमारी इस्लाह करते हैं रूहानी हवाले से, दीनी हवाले से, और अपने सवालात हम उनके सामने रखते हैं, आपके सवाल भी उनके सामने रखते हैं। अगले टॉपिक पे जाने से पहले मैं थोड़ी सी एक बात आपको सुनाना चाहूँगा, और वो ये है कि एक बहुत ही मशहूर ड्रामा है जिसका नाम है वेटिंग फॉर गोडो। वेटिंग फॉर गोडो में दो किरदार सामने आते हैं और ये दुनिया का मशहूर तरीन ड्रामा है, और जिसके बारे में कहा जाता है कि शेक्सपियर के बाद अगर मौजूदा दौर में सबसे बड़ा ड्रामा कहा जाए तो वो ये ड्रामा है वेटिंग फॉर गोडो जिसका नाम है। तो दो किरदार आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, और बिल्कुल काफ़ी दफ़ा जब एक दूसरे को बुरा भला कह चुके हैं तो एक जो है वो दूसरे को कहता है यू द क्रिटिक, तुम नकात, और वो चुप हो जाता है, कहता है इससे आगे बस कुछ ना कहना, ये इंतहा कर दिया तुमने। लेकिन हम क्या कीजिए ये इसका कि हमारा मुआशरा सारे का सारा नकात बन गया हुआ है, तनकीद करता है। ये तनकीद किस हद तक होनी चाहिए, कितनी इस्लाही है, कितनी बुरी है, इस हवाले से हम शाह साहब के सामने सवाल रखेंगे। शाह साहब, जो मैंने आपको वाक़या सुनाया, हकीकत ये है कि इतना बुरा समझा जाता है वहाँ पे बाहर के मुल्कों में, या इस हवाले से कि नकात कहना किसी को, यानी किसी को तनकीद करने वाला कहना जो है वो इंतहा की बात हो जाती है। लेकिन यहीं से हमारे सवाल आते हैं कि हम एक ऐसे दौर में रहना है जहाँ हर शख्स दूसरे के बारे में तनकीद कर रहा है, तुम ये क्यों नहीं करते, तुम वो क्यों नहीं करते, तुम फ़लाँ क्यों नहीं करते। और जिसके बारे में एक मशहूर वो रिवायत भी है कि दो बाप बेटा एक गधे पे सवार जा रहे थे, और देखने वालों ने देखा और उन्होंने कहा कि क्या जालिम लोग हैं, एक गधे पे दोनों बैठे हुए हैं, ऐसा क्यों नहीं करते कि एक नीचे उतर जाए और दूसरा ऊपर बैठ जाए, बारियां ले लें। अब वो बाप ऊपर बैठ गया और बेटा लेके चला, तो थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि लोग कह रहे हैं कि किस कदर जालिम बेटा है, बाप बैठा हुआ है, और मतलब उसको बाप है किस कदर जालिम कि बेटे को चलाया जा रहा है। उसने बेटे को बिठाया तो फिर उन्होंने कहा किस कदर जालिम आदमी है, जवान आदमी बैठा हुआ है, ये चल रहा है, और आखिर में देखा कि उन दोनों ने गधे को सर पे उठाया। तो यहाँ से सवाल वही जो मैंने कहा कि क्या दूसरों को जीने का हक नहीं है, हम इसका तनकीद करते क्यों हैं? शायद इसमें बदनीयती को तो दखल कम हो, हमारी सादगी और मासूमियत को दखल ज़्यादा है। हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हम लिबर्टीज़ ले जाते हैं, लैटिट्यूड ले जाते हैं, जबकि दूसरी जगहों पर वो मायूब समझा जाता है। अगर आप मेरे दोस्त हैं तो आपको पूरा हक है, या आप ये अपना हक समझते हैं कि किसी दिन भी, दिन की किसी घड़ी भी आप बग़ैर इत्तला के मेरे घर पे तशरीफ़ ले आए। उसमें कोई ऐसा नहीं कि आप ये समझें कि मैं इन पाबंदियों से मावरा हूँ कि अगर किसी के यहाँ जाना है तो मुझे चेक कर लेना चाहिए कि उसका जो टाइम ऑफ कन्वीनियंस है वो क्या है। बस आप हक समझते हैं, आप तशरीफ़ ले आएंगे, और अगर मैं घर पर नहीं मिलूँगा, बावजूद इसके कि आप बग़ैर किसी प्रायर वार्निंग के तशरीफ़ लाए हैं, तो आपको पूरा हक़ है कि आप मुझसे नाराज़ हो जाइए कि मैं आपके यहाँ आया था, आप मिले नहीं मुझे। इसके पीछे कोई बदनीयती नहीं है, या कोई और चीज़ नहीं कि आप मुझे अपने से हकीर समझ रहे हैं, या अपने आप को कोई बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, वो नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। सिर्फ आपके जहन में एक हक है कि मेरा हक है, मैं जा सकता हूँ। इसी तरह अगर आपने मुझे कह दिया कि मैं आना चाह रहा हूँ और मैंने अर्ज़ किया कि आप 11 बजे तशरीफ़ ले आइए, आप 11:45 आ जाएंगे, 10:30 पे भी तशरीफ़ ले आएंगे आप, तो
میں اگر مصروف ہوں اور آپ کو بیٹھنا پڑ گیا تو وہ ناراضگی آپ کی ہو جائے گی. اس میں بھی کوئی آپ کے کسی سوچ کو دخل نہیں ہے. بس ایسا ہے کہ ہم ایسے ہیں. وہ بہت پرانی بات ہے. موسٹ پروبیبلی دیٹ واز 73, mid 73, around 48 years back. تو میرے ایک باس تھے, انہوں نے کہا کہ ایسا کر لو کہ ہے تو اتوار لیکن کام ضروری ہے, تو تم اگر 8 بجے صبح میرے گھر پہ آ جاؤ تو ناشتہ اکٹھے کر لیں گے اور وہ کام بھی کر لیں گے. میں نے ذرا کیجولی لیا کہ اتوار ہے, چھٹی ہے, تو میں جب وہاں پہنچا تو میں I was late by 10 minutes. تو انہوں نے کہا کچھ نہیں مجھے, سر مجھے دیکھا تو اپنی گھڑی پہ نظر ڈالی, and that's all. So that was more than enough for me. تو میں نے کہا جی وہ تھوڑی ٹریفک کے بارے میں میری کیلکولیشن غلط ہو گئی, اینڈ اٹ ٹک می اے بٹ لیٹر. چپ رہے, بولے نہیں. نیکسٹ سنڈے پھر مجھے جانا پڑ گیا وہاں. تو میں پچھلی مرتبہ کا شرمندہ ہوا تھا, تو گھر سے جلدی نکل گیا. تو اس مرتبہ میں کوئی 5 منٹ وقت سے پہلے پہنچ گیا. تو انہوں نے زندگی کا ایک بہت بڑا سبق دیا مجھے. تو ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ سرفراز, جتنا لیٹ آنا برا ہے اتنا ہی برا وقت سے پہلے آنا بھی ہے. تو وہ 73 میں I learned this lesson of lifetime lesson. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب کوئی بہت ہی زیادہ کوئی مجبوری نہ آ جائے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ I should be there right on dot. تو اس کے اندر ہماری کوئی بدنیتی کو دخل نہیں ہے. ہم ایک دوسرے پہ اپنا حق بہت سمجھتے ہیں. جہاں ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے وہاں اصل میں بہت ارلی ایج میں, تو جب میں ارلی ایج کہتا ہوں تو میری مراد یہ ہے کہ when you are 4 years old, 5 years old, عمر کے اس حصے میں ایک تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں اور آپ نے اپنے حقوق کا دفاع کیسے کرنا ہے. دوسرے آدمی کے حقوق کیا ہیں اور آپ نے اس کے حقوق کو ریسپیکٹ کیسے کرنا ہے. یہ ایک بنیادی چیز سکھائی جاتی ہے. اس سے ہو یہ جاتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کے ذہن پر امپرنٹ ہوتی ہیں اور وہ لاشعوری طور پہ ڈرائیو ہوتا ہے اس سبق سے. اسی طرح ہم لوگ اس میں اگین بدنیتی کو دخل نہیں ہوتا. ہم اپنی سادگی میں, انوسینس میں دوسرے آدمی کو ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو ان اے وے ڈیروگیٹری ہوتی ہیں. ایٹ ٹائمس ہم اننوئنگلی بڑی کڑی تنقید کر گئے ہوتے ہیں. الفاظ کا چناؤ ہمارا اپنی اسی سادگی اور انوسینس کی وجہ سے ویسا نہیں ہوتا. ہم
دوسرے کی دل آزاری کا باعث بن جاتی ہیں. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے گھر میں بھی اور اس طرح ہمارے بچے جہاں اسکول میں پڑھتے ہیں وہاں اساتذہ اگر اس پر زور دے دیں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اپنا معافی الضمیر دوسرے تک پہنچائیں، یہ نہ کریں کہ اپنے معافی الضمیر کو سٹرنگتھن کرنے کے لیے دوسرے آدمی پر تنقید کر دیں. جب ہماری یہ تربیت ہو جائے گی تو پھر ہم اپنا معافی ضمیر ہی کنوے کریں گے اور بڑے ڈیسنٹ طریقے سے کنوے کر دیں گے. اس میں وہ تاثر نہیں ابھرے گا کہ ہم دوسرے آدمی کی ذات پر تنقید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بڑا ضروری ہے. آپ دیکھیے آفیسز کے اندر بھی میٹنگز ہوتی ہیں ہماری. ان میٹنگز میں آپ کو بھی تجربہ اس کا ہوا ہوگا کہ ہوتا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میں صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس کے بارے میں بات کر لوں، اس کی بات میں کم کر رہا ہوں گا، لیکن دوسری باقی سب چیز ڈپارٹمنٹس کے بارے میں بات زیادہ کر رہا ہوں گا. وہ اس لیے ہے کہ جو ہماری دائرے ہیں جن کے اندر ہمیں رہنا ہے وہ ہمارے ذہن میں ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ کہاں جا کے میں دوسرے کے ایریا میں پاؤں رکھنے لگا ہوں. تو اس میں الزام نہیں ہم دے پائیں گے، لیکن ہمارا معاشرہ، ہماری معاشرتی حالات وہ ساری کی ساری ایسی ہیں کہ ہم ان چیزوں سے اب دیکھیے ہمارا جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی رویہ ہمارا کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ ہم اصل میں اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہماری اس میں نیت نہیں خراب ہوتی کہ ہم نے کسی کو تکلیف دینی ہے، کیا کرنا ہے. پڑوسی ہے یار، میرا حق ہے اس پر. یہ ایک رویہ ہے، اس میں یہ ٹھیک ہو جائے گا، وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو جائے گا جو ہمارا ایکسپوئر ہوگا. اور ایک جو سب سے زیادہ بدنصیبی ہوئی ہماری، میں اس کو سوچے سمجھے طریقے سے بدنصیبی کہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم نے مطالعے کی عادت ترک کر دی. ہم تحریروں سے بہت فاصلے پر آ گئے. کتاب دوستی ختم ہو گئی ہمارے یہاں. اب کتاب ایک ایسی چیز ہے، آپ نے اس دنیا میں 75-80 ایئرس کی عمر پائی جس میں آپ کی پریکٹیکل لائف جو ہے وہ 60-65 سال ہے. آپ نے ان 60-65 سالوں میں شدید محنت کے بعد جو چیز سیکھی ہے وہ آپ نے 250-300 صفحات میں منتقل کر دی ہے. اب جب میں اس کو پڑھوں گا تو میں آپ کے وہ 60 سال کی جد و جہد اور ہر طرح کی آپ نے پرائز پے کی ہے اس میں، ان سب چیزوں کے بغیر کسی ایکسپنس کے پک کر جاؤں گا، اس سے سبق سیکھ لوں گا. پھر اس کے اندر جیسے ایک سادہ سی مثال ہے کہ جناب حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اب اگر آپ اجازت دیجیے قائد اعظم والی بات بریک کے بعد کر لیں. جناب جی اجازت دیجیے بریک کے لیے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
ایک کے بعد جی آپ ارشاد فرما رہے تھے قائد اعظم کے حوالے سے ایک بات کا. جی جناب حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب، ہم سبھی پاکستانی بڑی عقیدت کے ساتھ ان کو پڑھتے بھی ہیں ان کے بارے میں اور ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، اینڈ ہی ڈیزروز اٹ. لیکن کبھی اس طرح سے شاید میں نے اپنے ذہن میں کبھی انالائز نہیں کیا ہوگا کہ قائد اعظم کی اتنی سکسیسفل زندگی میں ان کی کس خوبی یا کس عادت نے میجر رول پلے کیا ہے. کم از کم اپنے بارے میں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا ذہن ادھر کبھی نہیں گیا. ٹھیک ہے. اگر کبھی میں یہ دیکھ لوں یا یہ جاننا چاہوں اور انالائز کروں کہ جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی سکسیس کے پیچھے کیا چیز تھی بہت بڑی، جنہوں نے اتنی زبردست کامیابی اتنے کم عرصے میں دے دی. ایک تو چیز ہمیں نظر آئے گی، وہ تھی راست گوئی. قائد اعظم نے جھوٹ کہیں نہیں بولا، کبھی نہیں بولا، کہیں نہیں بولا، راست گوئی سے کام لیا ہے. بالکل صحیح ہے. دوسری چیز جس نے انہیں کامیابی دلا دی وہ تھی ان کی انٹلیکچوئل آنیسٹی. فزیکل آنیسٹی تو تھی وہاں انتہا درجے کی، لیکن جس نے اتنی جلدی کامیاب کر دیا وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی انٹلیکچوئل آنیسٹی تھی کہ جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے کبھی اپنے دشمن کے بارے میں بھی غلط نہیں سوچا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنا زیادہ کسی معاشرے میں تنقید ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ معاشرہ کم علم ہوگا. جتنا زیادہ علم والا معاشرہ ہوگا وہ بلا وجہ کی تنقید سے پرہیز کرے گا. بات یہ ہے کہ علم اس لحاظ سے بڑی عجیب و غریب چیز ہے، یا علم کے ساتھ there is a very strange phenomena. میں جتنا میرے پاس علم جتنا کم ہوگا میں اپنے آپ کو اتنا ہی بڑا سمجھوں گا. تو کسی شخص میں جتنا کم علم ہے وہ کم علمی اسے یہ یقین دلائے گی کہ تم بہت بڑے آدمی ہو. جو اس میں علم اضافہ اس کے ہوتا چلا جائے گا اس کو علم کی وسعت کا احساس ہوگا، اور اس احساس کے نتیجے میں اس کو اپنے قد کے چھوٹے ہونے کا احساس ہوگا. تو جب انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے تو وہ اس تگدو میں ہوتا ہے کہ میں اپنا قد بڑا کر لوں. وہ دوسرے کی غلطیوں کو نہیں دیکھتا، ٹھیک، وہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے قصے میں پڑ جائے گا. اسی لیے آپ کبھی دیکھیے گا، آپ کا مطالعہ بڑا وسیع ہے، بلکہ آپ بڑی شدت سے مطالعے کی عادت میں مبتلا ہیں. جتنے بڑے لوگوں کو اب دیکھیے، اگر کہیں انہیں ضرورت پڑ گئی ہے کسی انسان کی پرفارمنس پر بات کرنے کی، تو ان کے جو کامنٹس ہیں وہ تنقیدی پہلو نہیں لیے ہوئے. ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ دیکھیے وہاں یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن شاید ان سے ان کی وہ صرف نظر کر گئے، یا وہ تھرو این اوور سائٹ وہ اس کو دیکھ نہیں پائے اور ان سے یہ ہو گیا.
अब तनकीद तो हो गई, गलती पॉइंट आउट हो गई है, लेकिन ये गलती पॉइंट आउट करते हुए भी उन्होंने अलाउंस दे दिया गलती करने वाले को, ये कह के कि वो भले आदमी हैं लेकिन शायद थोड़ा एन ओवरसाइट, ठीक, ये उनकी नज़र से गुजरने से रह गई और ये लिख दिया उन्होंने। ठीक, ये ऐसी बात करने वाले की इल्मियत या इल्मी कद काट को जाहिर कर रही है कि उसका इल्मी कद काट बहुत बुलंद है। तो जितना ज़्यादा इल्म हमारे अंदर आता चला जाएगा, हम दूसरे को छोटा नहीं समझते, अपने आप को छोटा समझने लगते हैं, क्योंकि हमारी नज़र की वुसअत बढ़ गई है। ठीक है, अगर आप इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। जी, आपने प्रोग्राम देखा, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपने सवाल भी हमें भेजें जो हम शाह साहब के सामने रख सकें। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।